السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ 2000 ارب روپے کی کرپشن ہے اور انتخابات کا نگارہ جو کہ بج چکا ہوا ہے، اس میں آصف زرداری صاحب کی کیا گیم ہے اور معاملہ ہے ایک افسوسناک بلکہ سفاکانہ واقعے کا جو پیش آیا ہے ننکانہ صاحب میں۔ عام انتخابات تو خیر ابھی کچھ پتہ نہیں کب ہونے ہیں، مگر منی انتخابات جن کو کہا جاتا ہے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ تقریباً کوئی 64 نشستوں پر قومی اسمبلی کے انتخابات، اب یہ کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہے، 64 نشستیں یعنی تقریباً عام انتخابات ہی ہو گئے اور ان پر ہونے جا رہے ہیں انتخابات، اور اس میں حکمران اتحاد جو ہے وہ ہے تذبذب کا شکار۔ پیپلز پارٹی فیصلہ کر چکی ہوئی ہے کہ انہوں نے انتخابات میں جانا ہے۔ مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان صاحب کے زیر اثر ہے یا ان کے کیا کہتے ہیں دباؤ میں ہے، یا انفلوئنس کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے فیصلے مسلم لیگ نون کے ذریعے منوانا چاہتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے انتخابات میں جانے کے بعد فیصلے میں کے بعد مسلم لیگ نون کنفیوژن کا شکار ہے کہ کیا کیا جائے۔ اس معاملے پر بات کروں گا، لیکن پہلے وہ جو 2000 ارب روپے کی کرپشن ہے اس پر بات کرنا زیادہ ضروری ہے۔ عاصمہ جہانگیر کی برسی تھی اور ان کو گزرے 5 سال ہو گئے ہیں۔ کل پرسوں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا تھا تو ہم نے عاصمہ جہانگیر صاحبہ کو بہت مس کیا، کیونکہ جب بھی عدالت کے فورم سے کسی پولیٹیکل ایشو کو چھیڑا جاتا تھا تو وہ دبنگ انداز میں کھڑے ہو کر بات کرتی تھیں، اور جب کوئی فیصلہ آتا تھا، جب کوئی ریمارکس آتا تھا تو عاصمہ جہانگیر بغیر لگی لپٹی رکھے آئین اور قانون کے مطابق بات بھی کرتی تھیں اور آئین اور قانون کا آئینہ بھی دکھایا کرتی تھیں۔ مگر ظاہر ہے عاصمہ نہیں رہیں تو وہ کہا کرتی تھیں کہ سیاستدانوں کی کرپشن کے قصے تو بہت چلتے ہیں، ہر ٹائم پر ٹاک شوز، اخبارات، پریس کانفرنسز مطلب لگی ہوتی ہے، سیاستدانوں کے پیچھے ہر ادارہ پڑا ہوتا ہے، لیکن جب دوسروں کی، وہ تو فوجی جرنیلوں کی بات کیا کرتی تھیں، ان کی کرپشن سامنے آئے گی تو سیاستدان ان کے سامنے معصوم نظر آئیں گے، اور یہ بات کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے کچھ ان کے خاندان کی پراپرٹیز کا ذکر آیا تو وہ ہلا دینے والا تھا۔ اپنا احمد نورانی نے وہ لیک کیے تھے کچھ ڈاکومنٹس، اور پھر اس کے بعد تہلکہ مچ گیا۔ موجودہ حکومت جو ہر ٹائم، یعنی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہر پریس کانفرنس میں، ہر خطاب میں کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان کو لے کر آئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب خود اعتراف کرتے ہیں کہ نواز شریف کو سزائیں ہم نے دلوائیں، عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ہم نے دلوایا، مگر اس کے باوجود قمر جاوید باجوہ صاحب کی فیملی کے ریکارڈز کیسے نکلے ایف بی آر سے، اس پر تحقیقات شروع ہو گئی تھی۔ پھر اندر سے افسران اٹھائے گئے اور پھر وہ صحافی شاہد اسلم وہ تک اٹھائے گئے۔ تو کرپشن، ہمارا بھی اکثر یہی موقف ہوتا ہے کہ سیاستدان کرتے ہیں کرپشن، مطلب ایسا نہیں ہے کہ سیاستدان کوئی بالکل دودھ کے دھلے ہیں، مگر ان کے پاس جو آتا ہے نا بچ بچا کے، اس میں سے کرپشن کرتے ہیں۔ باقی ہمارے جو بابو لوگ ہیں، اور وہ بابو لوگ بیسیکلی سیاستدانوں کو گھیر گھور کے نا بتاتے ہیں کہ جی یہاں سے یہ اتنا بڑا کیک ہم بناتے ہیں، اس میں سے اتنا آپ لے لیجئے گا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سیاستدانوں کو تو 5-10% ملتا ہے، باقی تو بابو اور پھر ان کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ لے اڑتے ہیں۔ اب آج جو کہانی ہائی لائٹ ہو رہی ہے وہ ہے تو سول ایویشن ایسوسی ایشن کے خط کی صورت میں، مگر انکشافات چونکا دینے والے۔ اگر بات ٹھیک ہے، اگر بات درست ہے تو پھر اس کی تحقیقات تو بہرحال ہونی چاہیے نا، الزام تو آ گیا۔ اب 2000 ارب روپے کی کرپشن یا نقصانات سول ایویشن کو، پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کو بہت شوق چڑھا ہوا تھا والٹن اولڈ ایئرپورٹ جو ہے، والٹن والا ایئرپورٹ جو ہے، اس پر عمران خان صاحب کا شوق تھا کہ جی یہاں پر میں نے سینٹرل ڈسٹرکٹ بزنس بنانا ہے، ہائی رائز بلڈنگیں بنانی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک ریاض سے بھی بڑے زمینیں ہڑپ کرنے والے ثابت ہوئے۔ منصوبہ بنایا، زمینیں دیکھی، اور عمران خان صاحب کے دور میں سب سے زیادہ مراد جو ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ کو دی گئی، اور اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ والے جو ہے مافیا ہیں، راوی کھا گئے راوی۔ وہاں پہ لاکھوں ایکڑوں پر جو فصلیں تھیں وہ اجاڑ، وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر جا کر جو ہے وہ اپنا روڈا والے وہ فصلیں اجاڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ٹریکٹر اور ڈوزر چلا رہے ہوتے ہیں، کسان پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ بھائی پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی جو زمین ہے، مطلب جہاں پر بیٹھے ہوئے کسان صدیوں سے آباد کاری کر رہے ہیں،
صدیوں سے کاشتکاری کر رہے ہیں، وہ ان کا حق ہے، ان کو وہاں سے نہیں اٹھایا جا سکتا کسی منصوبے کے نام پر۔ پرسوں ترسوں میں سن رہا تھا بلاول بھٹو زرداری نے وہ جو سندھ میں منصوبہ شروع کیا ہوا ہے اپنا ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر سیلاب متاثرین کے لیے گھر بنانا، پھر گھروں کے مالکانہ حقوق ان کو دینا۔ ویسے تو سمجھا جائے نا کہ جی گھر بنا کر دیں گے تو ان کے ہی ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوتے کہیں سرکاری زمین پر، کہیں بیٹھے جہاں بیٹھے تھے وہیں پر گھر بنے گا۔ اگر ان کی پراپرٹی تھی زمین تو ان کی ہوئی ویسے ہی، لیکن اگر کسی سرکاری زمین پر ہیں تو بلاول کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے سرکاری زمین پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم نے اٹھانا کیوں ہے، ہم نے ان کو آباد کیوں نہیں کرنا؟ تو عمران خان صاحب تو پراپر ان کا فوکس تھا ریئل اسٹیٹ سے بلین آف ڈالرز کمانا۔ ہر تقریر میں کراچی، آپ کو یاد ہوگا جی، کراچی میں وہ ہمیں اپنا وہ بنڈل آئیلینڈ نہیں دے رہا وزیر اعلیٰ، پھر کیوں دے؟ پھر بنڈل آئیلینڈ آپ کو دے تاکہ آپ اپنے جو باہر کے مالی سہولت کار تھے ان کو آپ دے دیں اور وہ پیسے بنائیں۔ تو بہرحال تو یہ جو اس میں والٹن ایئرپورٹ والا قصہ بھی ہے، اس میں جو سول ایویشن کے 2020 میں 28 نومبر 2020 میں جن کو تعینات کیا گیا تھا ڈی جی سول ایویشن خاقان مرتضیٰ، یہ اس سے پہلے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کے پرنسپل سیکریٹری تھے۔ آپ سوچیں وہ ڈی جی لگے، اور پھر خبر جو چٹھی لکھی گئی ہے وزیر اعظم کو اور سول ایویشن اتھارٹیز کو، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی 2000 ارب روپے کی کرپشن / نقصان، یعنی ان کی وجہ سے کرپشن بھی ہوئی اور نقصان بھی ہوا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی خاقان مرتضیٰ جو ہیں وہ اپنا ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی کی اہلیت نہیں رکھتے تھے اور کوئی خاطر خواہ تجربہ نہیں تھا۔ ان کے آنے کے بعد جعلی لائسننگ کا معاملہ جو تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کسی نے خبر چلا دی، پھر جو سول ایویشن کے وزیر تھے ہوا بازی والے، کیا نام ہے ان کا، سرور خان صاحب، انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ جی پاکستان کے تمام پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کے پائلٹ تو گراؤنڈ کر دیے گئے، پی آئی اے کی سروسز معطل ہو گئیں، پی آئی اے کو نہیں چلنے دیا گیا۔ تو 450 اپنا اس سے نقصان ہوا ناقابل تلافی۔ لاہور والٹن ایئرپورٹ 450 ارب روپے کی زمین جو ہے وہ ہے، اس میں 400 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ اسی طرح زمینیں جو مختلف جو واگزار کروانی تھی اور وہ واگزار نہیں کروائی، تو 1300 ارب روپے کا وہاں پر نقصان ہوا پی آئی اے کو اور اپنا سول ایویشن کو، اور پی آئی اے سے تقریباً 300 ارب سے زائد کی بقایا جات وصول کرنی تھی، وہ نہیں وصول کی، اور اس طرح کئی اور نقصانات بتائے گئے ہیں۔ سول ایویشن اتھارٹی کا جو جواب آیا اس میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ عباسی صاحب کہہ رہا ہوں، خاقان مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر، میرٹ کی پالیسی پر چل رہے تھے، لہٰذا جو ایسوسیشن ہے اس وجہ سے ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اب بات ٹھیک ہے، بات غلط ہے، 2000 ارب روپے کی اماؤنٹ ہے۔ ہمارے ہاں جو ہمارے سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالا اسی طرح کے الزامات پر گئے کہ کیا جی فلاں فیصلہ ہوا تھا، اس فیصلے یہ نہ ہوتا تو پاکستان کو اتنا فائدہ ہوتا، تو پھر وہ 450 ارب 500 ارب 600 ارب 1000 ارب کی کرپشن کا حساب کتاب لکھایا جاتا تھا۔ یہ جو عمران خان صاحب روزانہ کہہ رہے ہوتے تھے نا کہ پاکستان کو 5000 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے سالانہ، اس طرح کی باتیں وہ اسی طرح کی تھی۔ لیکن یہ معاملہ کیونکہ وزیر اعظم کو خط لکھا گیا ہے تو اس کو ایسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ صاحب جو ہیں جو کسی زمانے میں فلائٹ لیفٹیننٹ ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر بیوروکریسی میں آ گئے، یہ انہوں نے اگر واقعی ایسا کیا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر ان کے اوپر الزام غلط ہے تو ایسوسیشن والوں سے باز پرس ہونی چاہیے، پھر الزام لگانے والے کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں انتخابات، اور اس کے بعد ایک جو سانحہ ہوا ہے جس کی وجہ سے مطلب ہوتا ہے نا کہ چین اور سکون تباہ ہو جاتا ہے انسان کا، اگر تھوڑا بھی انسان کے اندر اتنا سا بھی دل ہو نا، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اب انتخابات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے دن ہی خبر دی تھی کہ جب یہ پہلی کھیپ میں جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے استعفے منظور ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جی ہر حلقے پر میں خود الیکشن لڑوں گا، تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم انتخابات نہیں لڑے گا۔ میں نے کہا تھا نہیں، پی ڈی ایم تو انتخابات لڑے نہ لڑے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ انتخابات لڑنے جا رہی ہے، ضمن انتخابات کا بائیکاٹ پیپلز پارٹی نہیں کرے گی۔ اس کے پیچھے ایک ٹریک ریکارڈ ہے، 1985 میں بائیکاٹ کروایا تھا تو اس کا نقصان ہوا تھا، تو پیپلز پارٹی سمجھ گئی تھی کہ بائیکاٹ کر کے میدان چھوڑنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی سیاست ختم کر دی، تباہ و برباد کر دی۔ اس لیے پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، بلکہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ مشرف کے ہوتے ہوئے ہم نے انتخابات میں حصہ نہیں لینا، بینظیر بھٹو شہید نے ان کو راضی کیا تھا۔ اس وقت بھی
اے پی ڈی ایم تھا، اس وقت بھی نواز شریف صاحب، عمران خان، قاضی حسین احمد صاحب اور ان کے کہنے پر بائیکاٹ کرنے چلے تھے۔ بینظیر بھٹو شہید نے کہا تھا کہ بائیکاٹ نہیں کرنا، واپس کھینچ کر لائی تھی کہ اگر بائیکاٹ کریں گے آپ تو مشرف کو نکالنا ممکن نہیں ہوگا، اور فیصلہ وہ درست تھا۔ تو پنجاب پھر مسلم لیگ نون نے پنجاب میں حکومت بنائی اس کے بعد، اور اس کے بعد پھر اسی حکومت کی وجہ سے 2013 میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے جو نائل ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ سینٹ کے انتخابات جو مارچ 21 میں ہو رہے تھے اس میں کا بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ضمنی انتخابات کوئی 10-12 حلقوں کے تھے، مرحلہ وار ہوئے تھے، اس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا کہ ہم نے انتخابات نہیں لڑنا۔ تو پیپلز پارٹی نے، اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ تھی، انہوں نے اپنے آرگومنٹس کے ساتھ ان کو آمادہ کیا تھا کہ انتخابات لڑنے کا نقصان ہے، نہ لڑنے کا فائدہ ہے، نہ لڑنے کا نقصان ہے۔ اور پھر اس وقت دیکھا ہوگا آپ نے کہ سوائے ایک انتخاب کے، ایک سیٹ کے، کرم کی، اس سیٹ کے علاوہ کہیں بھی پی ٹی آئی نہیں جیتی تھی۔ پنجاب میں بھی ہاری، سندھ میں تو خیر ہارنا ہی تھا، کراچی کی سیٹیں کراچی سے ہار گئی، کوئی ایسا جو ہے وہ بلوچستان سے ہار گئی، کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا جہاں پی ٹی آئی نہ پٹی ہو۔ نوشہرہ میں پرویز خٹک کے اپنے حلقے میں، یعنی ان کا جو آبائی ضلع تھا، وہاں سے پی ٹی آئی کو شکست ہوئی تھی اور وہاں سے مسلم لیگ نون جیتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت مریم نواز صاحبہ کہا کرتی تھی کہ جی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلے گا اور یہ ختم ہو گیا، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی جو ہے ان کو اپروچ کیا گیا تھا کہ آپ انتخابات کا بائیکاٹ کریں، انتخابات میں حصہ نہ لیں، پی ٹی آئی جا کر انتخابات لڑے، یہ فضول پریکٹس ہے، اس کا نقصان ہوگا۔ تو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں، انتخابات لڑنے ہیں، پنجاب میں بھی لڑنے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی لڑنے ہیں اور کراچی میں بھی لڑنے، کیونکہ جو سندھ سے صرف کراچی سے سیٹیں تھیں پی ٹی آئی کے پاس، تو وہ خالی ہوئی ہیں، تو وہاں پر پیپلز پارٹی بھی لڑ رہی ہے، ایم کیو ایم بھی لڑ رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے اگر مسلم لیگ نون انتخابات نہیں لڑتی تو اس کا فائدہ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کا دوسرا فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی کو۔ آصف زرداری صاحب تو اس وجہ سے نہیں کہ مجھے نون لیگ انتخابات سے بائیکاٹ کر جائے تو میں انتخاب لڑوں اور مجھے فائدہ ہو، فائدہ زیادہ عمران خان مخالف کیمپ کو ہوگا کہ مسلم لیگ نون، جے یو آئی اپنے اپنے علاقوں میں جہاں ان کا زور ہے وہاں وہ انتخاب لڑیں، کیونکہ جو 16 اکتوبر کے انتخابات تھے وہ عمران خان نے لڑے تھے، وہ پی ٹی آئی نے نہیں لڑے تھے۔ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جہاں تھے، ملتان میں جو شہربانو تھی قریشی صاحبہ، وہ ہار گئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر کراچی میں جہاں پر پیپلز پارٹی نے تگڑا الیکشن لڑا، وہاں پر عمران خان کو ہرا دیا تھا ملیر میں حکیم بلوچ نے۔ تو اسی طرح پنجاب میں مسلم لیگ نون اگر اس طرح اسٹرینتھن ہوتی، اپنے گھر کے اندر کی لڑائیاں ان کی نہ ہوتی، تو پنجاب کی دونوں سیٹیں، 2 سیٹوں پر فیصل آباد اور ننکانہ صاحب کے الیکشن تھا نا، تو وہاں سے بھی مسلم لیگ نون جیت سکتی تھی، اچھے خاصے نمبر جو ہے وہ سے آ سکتی تھی، فرق پڑ سکتا تھا۔ چارسدہ میں اسفندیار ولی کے صاحبزادے نے جو الیکشن لڑا، ایم ایل ولی خان نے عمران خان کے سامنے، پہلے 22,000 ووٹ لیے گئے تھے تو انہوں نے 68,000 ووٹ لیے عمران خان کے سامنے، تو فرق پڑا تھا۔ تو الیکشن کا تو ظاہر ہے اب عمران خان صاحب خود نہیں ہیں میدان میں، اب عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹس ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب تو مائنس ہو چکے ہوئے ہیں، انہوں نے خود کو مائنس کر دیا ٹیریان والے مقدمے کی وجہ سے۔ الیکشن لڑیں گے تو سوال ہوگا کہ یہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے، اس سے پوچھو ٹیریان اس کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے، عدالت میں کہا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب اس ڈر سے الیکشن میں خود نہیں جا رہے، ان کی پارٹی کے لوگ جا رہے ہیں۔ تو زرداری صاحب کا جو مشورہ ہے مسلم لیگ نون کو کہ آؤ الیکشن لڑو، مولانا صاحب کو ہے کہ آؤ الیکشن لڑو، جیتیں گے ہاریں گے الیکشن لڑیں۔ ہماری جو ملاقات ہوئی تھی زرداری صاحب سے، اس میں ان سے اس بات پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کا میدان چھوڑنا بیوقوفی ہوتا ہے۔ سوال تھا عمران خان جیت جائے، انہوں نے کہا جیت جائے پھر کیا ہوگا، جیت جائے نا، کیا ہو سکتا ہے اس الیکشن میں، جیتے گا نا، جیتے جا کر، کیوں جیتے گا، کیا ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے کہ وہ جیت جائے گا؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں جا رہی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون پنجاب میں انتخابات میں نہیں جائے گی تو اس کا فائدہ پیپلز پارٹی لے سکتی ہے، کیونکہ جو NA-133 کا الیکشن تھا جس میں تحریک انصاف کے، آپ کو یاد ہوگا ضمنی الیکشن پچھلے سال ہوا تھا، جس میں تحریک انصاف کے اپنا جمشید اقبال چیمہ صاحب نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اپنا کاغذات دستبردار کروا لیے تھے نا، انہوں نے وہ ایک حلقے سے باہر کے لوگوں کو تجویز اور تائید کنندہ بنا لیا تھا، تو وہ تو ہو گئے تھے باہر حلقے سے الیکشن سے۔ تو پیپلز پارٹی کے اسلم گل صاحب نے 36,000 ووٹ لیے تھے، اور مسلم لیگ نون کو پریشانی ہو گئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ اب الیکشن ون سائیڈڈ ہوگا، ون سائیڈڈ رہنے نہیں دیا گیا تھا، اور ون سائیڈڈ الیکشن ہوتا بھی نہیں ہے۔ اگر
نون لیگ الیکشن نہیں لڑے گی تو پیپلز پارٹی نون لیگ سے سپورٹ مانگے گی کہ جی عمران خان کو کیوں دیں پھر سیٹیں. آصف زرداری کہیں گے جی پیسہ میں خرچ کرتا ہوں، آپ مجھے 2 لوگ ووٹ کرواؤ. تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ حلقہ جو ہے مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے مزید پھسل جائے گا. جو بھی حلقہ ہوگا جہاں جہاں سے وہ بائیک آؤٹ کریں گے، انتخابات نہیں لڑیں گے. تو نون لیگ کو بھی انتخابات کی طرف آنا پڑے گا جلد یا دیر. تو جلد آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ زیادہ نقصان ہوگا. عوام میں جانے کا فائدہ ہی ہوتا ہے. آپ اپنے اعمال عوام میں لے کر جائیں. آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، عوام کو جا کر بتائیں ہم یہاں غلط تھے. آپ کی مجبوریاں ہیں، عوام کو جا کر بتائیں آپ کی مجبوریاں ہیں. الیکشن چھوڑنا کسی قسم کی بھی دانائی نہیں ہے. آخری بات، ننکانہ صاحب میں جو واقعہ ہوا ہے ایک افسوسناک، کل واربرٹن کا علاقہ ہے، تحصیل ہے، وہاں پہ محمد وارث نام کے شہری پر الزام تھا توہین مذہب کا. پولیس کی حراست میں تھے، تھانے میں تھے. وہ جو ہوتا ہے اپنا مشتعل ہجوم نے تھانے پر حملہ کیا، اس کو نکالا، آگ، اور پولیس ساری بھاگ گئی. آگ مارا پہلے اور آگ لگا کر لاش کو جلا دیا. اس سے پہلے اس طرح کے کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں. انڈیا میں آئے روز ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی کوئی کمی نہیں ہے. یہ عمران شفقت صاحب نے اس کو کہا تھا اپنا ریجنل وائرس. یہ ہمارے خطے میں ایک مرض ہے. یہ جو مطلب جو بھی اختلاف، خیر یہ تو اب فیصلہ ہونا تھا نا، مذہب توہین مذہب کیا ہے نہیں کیا، یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا تھا نا. ہجوم فیصلہ نہیں کر سکتا. مطلب یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح RSS والے تلواریں لے کر لوگوں کو مار رہے، وہاں پر مسلمانوں کو مار رہے ہوتے کہ تم نے گائے کیوں، تم نے گائے کی توہین کی ہے، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. تو اس کے فیصلے ہوتے قانون کے ساتھ. مجھے مطلب یہ جب میں نے واقعہ یہ دیکھا، سنا، خبریں پڑھی، مجھے گوجرا یاد آ گیا، کس طرح گھر جلا دیے گئے تھے. جوزف کالونی یاد آ گئی. ابھی یہ پیچھے جو سیالکوٹ والا میں ہوا تھا، سری لنکن جو مینیجر تھا کہ کمپنی کا، پریانتھا کمارا، اس کو اسی طرح جلا دیا گیا تھا. میرے ساتھ علاقے میں ہمارے ہاں رادھن دادو کے ساتھ میہڑ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک مجذوب، ذہنی طور پر مفلوج، اس کو جلا دیا تھا کس نے توہین مذہب کیا ہے، اس کو جلا دیا تھا ہجوم نے. یعنی اس طرح کی جو مطلب یہ مذہب نہیں ہے، یہ انسانیت بھی نہیں ہے، یہ جنونیت ہے. اس کو کسی طرح قابو کرنا ہوگا اور ریاست کو چاہیے کہ اس کو قابو کرے. اس طرح کے ایلیمنٹس کو جب تک قانون کے ذریعے نہیں روکا جائے گا، یہ آگ ایک لاش نہیں جلائے گی، کئی لاشیں جلا دے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.